بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ ہر انسان کی یہ خواہش اور یہ طلب ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو، ایسی خاصیت ہو، ایسا فن اور ہنر ہو جس میں وہ یکتائے زمانہ ہو۔ جو فن جو ہنر میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہ ہو، چاہے وہ فن وہ ہنر اس کو وقتی فائدہ ہی کیوں نہ دے، لیکن اس کی طلب اور اس کی حاجت اسے ضرور ہوتی ہے۔ اور اگر انسان کے پاس کوئی ایسا فن ایسا ہنر آ جائے جس سے وہ انسان کو دیکھ کر اس کے سارے ظاہری اور باطنی رازوں کو بتا دے، تو اس سے بڑا فن اور کیا ہوگا۔ محی الدین ابن عربی، جن کی کتابیں ہیں فتوحات مکیہ، فصوص الحکم، بے شمار ایسی کتابیں ہیں۔ بعض لوگ ان کو مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، بعض ان کو کفریہ عقائد کا خالق اور موجد کہتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت حال کیا ہے، لیکن بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ جس انسان کے اوپر یہ نظر ڈالتے تھے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کے جنت اور دوزخ کے داخلے تک یہ ساری باتیں بتلا دیتے تھے۔ یہ ایسے اسرار ہیں، یہ ایسے راز ہیں، یہ ایسی امانات ہیں، امانتیں ہیں جو ہر ایک کے اوپر ظاہر نہیں کی جاتی۔ میں اکثر عملیات اور وظائف کے شوقین حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی بعض صورتوں کو، بعض آیات کو مخصوص کر کے پڑھنا ٹھیک ہے، اس کے اندر کمال حاصل ہوتا ہے، انسان جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن قرآن کو اول سے لے کر آخر تک اس کو غور سے توجہ سے پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کے اندر وہ اسرار رکھ دیتا ہے، وہ امانتیں رکھ دیتا ہے جس کے فضائل زبان حال سے بیان کرنا ممکن نہیں۔ بلم بعور ایک ایسا اللہ کا نیک بندہ تھا جو دعا کرتا تھا اسم اعظم پڑھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے دعا کی، کفار کے حق میں اس نے دعا کی اور موسیٰ علیہ السلام کی شکست کے بارے میں اس نے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وہ سب کچھ چھین لیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِ نَبَأَ ابْنِ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ یہ اور بعض ایسے اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، اللہ جو انہیں عطا کر دیتا ہے وہ پھر کسی کے خلاف بد دعا نہیں کرتے، نہ حسد کرتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ تہمت اور الزام لگاتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بجائے کسی دشمن کو زیر کرنے کے، اس کو ہلاک کرنے کے، اس کے لیے بد دعا کرنے کے، آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نا کہ جس شخص نے صبح ہوتے ہی کلمہ طیبہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، کوئی ایک نیکی کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خلوص دل سے کی ہوئی نیکی کو دنیا و ما فیہا سے بہتر قرار دیتا ہے۔ آج جو وظیفہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، اگر کوئی مشکلوں کا، مصیبتوں کا مارا ہوا اس کو پڑھے
جس نے اپنی حاجات کو کبھی پورے ہوتے نہیں دیکھا، اپنی خواہشات کو بام عروج پہ کیا معمولی سی بھی کسی خواہش کو پورا ہوتے نہیں دیکھا، بیماریوں نے، مصیبتوں نے، تکلیفوں نے گھیر رکھا ہو، اپنوں اور پرائیوں کی نظر سے دتکارا ہوا ہو، یعنی ہر طرف سے مایوس اور نا امید ہوا بیٹھا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسماء پڑھے، اور یہ وہ اسماء ہیں جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے جب یہ اسماء پڑھتے۔ اور امام مقاتل فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان اسماء کو فجر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھتا ہے، اگر 3 دن میں اس کا کام نہیں ہوتا تو وہ میری قبر پہ آ کے جوتے مارے، لعنت کرے، اتنی بڑی گارنٹی دینے والا کوئی نہیں۔ یہ اللہ کے وہ اسماء ہیں، کوئی بھی اسم ہو، جب بندہ اس کو محنت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، قواعد و رسول کے ساتھ پڑھتا ہے اور اپنے تمام دنیاوی مقاصد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف رب کی رضا کو اختیار کرتے ہوئے یہ پڑھتا ہے، تو رب پھر اس کو ناکام و نامراد نہیں کرتا، اس کی اس حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کی خواہش کو پورا کرتا ہے، اور اسے وہ روحانی ترقی عطا کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے حکم سے کسی مردے کو کہہ دے اٹھ کھڑا ہو جا، اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن جو صاحبان اسرار ہیں، راز ہیں، امانت ہیں، وہ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ ایسے ہو گیا ہے، اب اس کو زندہ کر بھی دیں تو اس کے زندہ کرنے کا، زندہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن بعض لوگ جو ایک قطرے کو پی کر ڈکار مارنے کے شوقین ہوتے ہیں، اپنی ناموری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے ایسا کر بیٹھتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے عتاب میں آتے ہیں تو ساری زندگی پھر وہ عتاب سے نکل نہیں سکتے۔ ہاں، اللہ کے بعض راز ہیں، لوگ بڑے بڑے علوم حاصل کرتے ہیں، شعبدہ بازی کے، حاضرات کے، مافوق الفطرت ایسی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں اپنی شہرت کے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے، لیکن جب وہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے مصیبت یا تکلیف کی لپیٹ میں آتے ہیں نا، تو پھر اس سے بچ نہیں پاتے۔ وہ اسماء کون سے ہیں؟ یا قدیم و یا دائم و، یا قدیم و یا دائم و، یا احد و یا واحد و یا صمد و، یا قدیم و یا دائم و، یا احد و یا واحد و، یا صمد و، یا وتر و، یا حی و یا قیوم، یا کریم و یا رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء جو بھی آپ کو منہ زبانی یاد ہیں، آپ کی زبان پہ آ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب میں ان کا ورود ہو رہا ہے، نزول ہو رہا ہے، آپ ان 4 اسماء کے ساتھ ملاتے جائیں، یا قدیم ہو، یا دائم ہو، یا احد ہو، یا واحد ہو۔ اب احد اور واحد میں بھی فرق ہے، اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ جی اپنی پٹڑی سے اتر گئے ہیں، بات کرتے کچھ اور ہیں اور کہتے کچھ اور ہیں، سناتے کچھ اور ہیں، اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ بہرحال یا قدیم ہو یا دائم ہو، بار بار رپیٹ کر رہا ہوں، یا قدیم ہو یا دائم ہو، یا احد ہو یا واحد ہو یا صمد ہو، ان اسماء کو آپ پڑھیں، اور یہ وہ اسماء ہے جن کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سکھائی اور وہ مردے زندہ کرتے تھے۔ بندہ فجر کی نماز کے بعد ان اسماء کو 100 بار پڑھے، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، اس کی ہر مشکل دور ہوگی، اس کے رزق کی تنگی، اس کی غربت اور اس کے افلاس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہے،
یہ درخواست کرتا ہے، یہ التماس کرتا ہے، اس کو واحد مانتا ہے، اس کو ایک مانتا ہے، اس کو قدیم مانتا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ مانتا ہے، حی و قیوم مانتا ہے، کریم اور رحیم مانتا ہے، خالق اور مالک مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ اس کی اس مراد کو پورا نہ کرے۔ وہ کوئی ایک بندہ تھا نا جس کے مرنے کا وقت قریب آیا اور اس کا کوئی بیٹا بیٹی پیدا ہونے والا تھا، اپنی بیوی کو وصیت کی کہ میری فوتگی کے بعد، میرے مرنے کے بعد میرے اس بیٹے کو مسجد میں، چرچ میں، مندر میں، جو بھی اس کا مذہب مسلک تھا اس میں لے جانا اور اس کو جا کر تعلیم دلوانا۔ وہ بندہ مر گیا چند دنوں کے بعد، پھر بیٹا پیدا ہوا، بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بات چیت کرنے کے قابل ہوا، وہ اس کو کسی راہب کے پاس، کسی پادری کے پاس، کسی چرچ کے پاس لے گئی، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر متواتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوتی رہی۔ اور میں پچھلے دنوں ایک کلپ سن رہا تھا، دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں الیاس قادری، انہوں نے یہ کہا کہ فرعون کے دروازے پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اور ہاں میں بھی کہتا ہوں، مختلف تفاسیر میں یہ ہے، لیکن وہ لوگ جو صرف ٹک ٹاک چلانا جانتے ہیں، جو صرف فیس بک چلانا جانتے ہیں، جو صرف سوشل میڈیا کی حد تک محدود ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں فرعون کے دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، اسی وجہ سے 400 سال تک اس نے حکومت کی ہے، اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا نہیں چبھا، اس کے جسم کو کبھی کسی جو، کسی پسو، کسی زہریلی چیز نے نہیں کاٹا، حتیٰ کہ لکھتے ہیں، یہ تفسیر مظہری میرے پاس ثبوت کے لیے موجود ہے، اس کے کچن سے کبھی کوئی برتن بھی نہیں ٹوٹا، اسی لیے تو وہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی۔ اس نے بہت سارے طلسمات کی مدد سے، اور جب میں طلسمات کا نام لیتا ہوں بات پھر نکل جائے گی، لوگ کہتے ہیں یہ جادو کے زمرے میں نہیں آتے طلسمات، تو میں طلسم کا معنی ہی پتہ نہیں ہے تو جادو کیا ہوتا ہے، طلسم کیا ہوتا ہے، منتر کیا ہوتا ہے، جنتر کیا ہوتا ہے، تنتر کیا ہوتا ہے، یہ میں باتیں کرتا ہوں، یہ سارے جادو کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے تم مان لو، لیکن ان کی تعریف تو کرو نا، جنتر منتر تنتر طلسم کہتے کسے ہیں۔ تو بہرحال وہ اس کو لے کے گئی، بیٹے کو، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے باپ سے عذاب کو اٹھا لو۔ فرشتے حیران، یا اللہ کیا ایسا ہوا کہ فی الفور حکم ہوا کہ عذاب کو اٹھا لو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے معصوم بچہ جو مجھے رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ معصوم زبان سے مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، اور میں جبار اور قہار بن کر، منتقم بن کر اس کے والد کو عذاب دوں، لہذا اٹھا لو اس کو عذاب۔ اس لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، رحمت خدا بندی بہانہ میں جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، تو اس لیے یہ اسما پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی حاجت کو، ہر ایک کی مشکل کو، ہر ایک کے رزق روزی کو اپنی حکمت کاملہ کے تحت جو وہ اللہ سے طلب کرے گا، اللہ اس کے ساتھ ایسا کر دے گا۔ لیکن یقین اور اعتقاد اور شرط خاص یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔